اظہر صدیق صاحب 8 فروری کو احتجاج کی کال کیا آئی؟ فری ایم پی او کے تحت گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور کیا ابھی پی ٹی آئی احتجاج کرے گی 8 فروری کو اتنی گرفتاریوں کے بعد حضور؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ 8 فروری کو نکلا تھا سچ، ہونٹوں پہ نعرہ بن گیا، نظام نے جواب دیا، ہتھکڑی لاٹھی پہرا بن گیا، ووٹ پہ پہرے بٹھا دیے، آواز کو قید کیا. یہ کیسا دستور ہے جس نے ضمیر کو قید کیا؟ اور ابھی میں تو نہیں، اب تو ٹی وی چینل پہ بڑے بڑے ٹی وی اینکرز نے کہہ دیا کہ یہ بسنت کیوں پہلے لایا گیا، یہ 6-7-3 تاریخ کے لیے کیوں لایا گیا. یعنی ایک دن کا ہم کہتے ہیں احتجاج کریں تو ملک کی اکانومی کا کیا حال ہوتا ہے. پنجاب میں 3 چھٹیاں دے دی. اچھا کس بات کی چھٹیاں دی ہیں آپ نے؟ 2 بسنت تو لاہور میں ہو رہی تھی. میں صرف بتانا ہے آپ کے ساتھ مقصد کیا کہ 8 فروری. اچھا پھر کیا کچھ نہیں ٹھہرا تو پھر دفعہ 144 جو ہے نا، آپ کو پتا ہے زمینی سے اٹھ کے یہ ہواؤں میں لگ گئی کہ جو گڈی اڑے گی نا اس پہ تصویر نہیں لگے گی. وہ نقدہ کوکا جو ہے نا ہوا میں جائے گا تو وہ بھی نہیں گایا جا سکے گا. ہم نے تو احتجاج کرنا ہی کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے نظر بندی کی آرڈر، میں نے تو اس قانون کو پنجاب میں چیلنج کیا تھا کہ اس میں ترامیم کی جائیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہے. 144 کا نفاذ لگانا، ای سی ایل، پی سی ایل، یعنی پاکستانی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا ضیاء الحق کا، اس میں بھی یہ حال نہیں ہوا، جس میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے. سر ضیاء الحق کے دور میں تو وی سی آر پر بھی پابندی لگی تھی کہ حرام ہے رکھنا وی سی آر. نہیں میں تو بتانا چاہ رہا ہوں، چلے وہ تو اپنی جگہ، میں تو پولیٹیکل، وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے، لیکن وہ سارا کچھ سامنے ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں اٹھا کر لے جائیں، ملک بدر کر دیں، آواز پہ پابندی لگا دیں. بہرحال وہ تو شرف، ابھی تو ویسے بھی ڈکٹیٹر کا دور تھا، اب تو ڈکٹیٹر کا دور نہیں ہے. 15,000 سے زیادہ پنجاب میں نظر بندی کے آرڈر ہیں، میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں. پھر ابھی میں تو حیران ہوں، سندھ کے اندر بھی یعنی وہاں 180 کے قریب میرے پاس نظر بندی کے آرڈرز آئے ہیں. میں نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو لکھا ہے آپ نے کس بنیاد پر یہ لگا دیے؟ صرف یہ کہ احتجاج نہ ہو، جلسہ نہ ہو. 8 فروری کا تو خوف ہی اتنا ہے، عمران خان کا تو خوف ہے ہی. 8 فروری کا خوف ہی اتنا ہے بھی. کیا احتجاج کرنے میں ہے؟ کیا آئین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ آئین پاکستان 1973 ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جناب اس کا اردو ترجمہ تو دستیاب ہے، اس کو سندھی میں، سرائکی میں، بلوچی میں، فارسی میں اور ہندی میں، جن تمام زبانوں میں ترجمہ کرا کے ان سب کو پڑھایا جائے. میں تو پارلیمنٹیرین کا ریفریشر کورس کرنا آنے کا بھی حامی ہوں کہ بات جو ان کو اچھا لگے. آرٹیکل 15-16 میں لکھا ہوا ہے احتجاج کرنے کا، احتجاج ہم کریں گے. اور انشاءاللہ، اور ڈر و خوف کی طرح انہوں نے کہا چھٹی کا اپنا وہ رکھ دیں تاکہ کہا جائے کہ جناب لوگوں نے ویسے کاروبار نہیں ہے، ابھی آپ کھلائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہیں زبردستی کھولیں، آپ آئیں اگر کریں، ہم تو احتجاج کریں گے اور احتجاج ہمارا حق ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا. رضا ہارون صاحب، حضور آپ کی رائے؟ لیکن یہ احتجاج جو ہے، اب یہی دیکھیں نا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے پورے ملک میں. ظاہر ہے کہ ایک دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے بعد ہم مذمت کریں، ہم اپنی نیشنل فورسز کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم 8 فروری کو جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے، ملک بند کریں گے. تو یہ آپ نادانستہ طور پہ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ نادانستہ طور پہ اسٹیٹ کے خلاف جا کر آپ کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ تو دشمنوں کو کامیاب کرنے کی بات کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی، جلسہ جلوس کی آزادی مناسب قانونی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے. نہ آرٹیکل 19 آپ کو مادر پدر آزاد حقوق دیتا ہے، نہ آرٹیکل 17 آپ کو بحث سیاسی جماعت مادر پدر آزاد جو ہے نا وہ حقوق دے دیتا ہے. اس میں قانونی پابندیاں ہیں، لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو آپ جب شٹر ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، جب آپ پہیہ جام کی بات کرتے ہیں، پھر وہ پرامن نہیں رہ جاتا. اور پھر آپ کی پارٹی کے اندر چونکہ پرابلم یہ ہے کہ پارٹی کا تو کوئی موقف ہی نہیں ہے اس کے اوپر. میں تو ان کے لیڈران کو سن رہا ہوں، کوئی بھی اون نہیں کر رہا 8 فروری کو. کوئی کہتا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کال دی ہے، کوئی کہتا ہے چکزئی صاحب کی کال ہے. مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کلیئرٹی کے ساتھ کہ 8 فروری کی ہڑتال کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ، واٹ آر یور ڈیمانڈز. وہ ڈیمانڈز کا کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اور اس کے بعد ایسے سینسیٹیو وقت نہیں آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں، حساس وقت کے اوپر، ایسے حساس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کرنا کہ آج کے روز خاص طور پہ کہ اپنی قول کو واپس نہ لینا، ملک کے حالات کو نہ سمجھنا، سیاسی سوجھ بوجھ نہ رکھنا، قومی معاملات سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ناپلد لا علم لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں نا کہ یہ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کہ ان انٹینشنلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کارروائیاں جو ہے سپورٹ کس ایلیمنٹ کو کرنے جا رہی ہیں.
تو ان کو چاہیے کہ نیشنل سوچ کے ساتھ چلیں, نیشنل موومنٹ کے ساتھ چلیں, موجودہ حالات کو سامنے رکھیں. کیا چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہو, فورس ہو, وہ اس دن جو ہے وہ ایک نام نہاد پولیٹیکل ریلی کو کنٹرول کرنے پہ لگ جائے. بالکل ٹھیک سر. تو یہ تمام چیزیں ان کی غیر سنجیدگی بیسکلی شو کرتی ہیں. اظہر بھائی تو نہیں ہے خیر لیڈرشپ میں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, اب ان کے بیانات تو سنیں نا, کہ کوئی بھی نہیں بات کرتا, کسی میں بھی کوہیژن نہیں ہے, ہر لیڈر ایک اپنی بات کرتا ہے, کسی کو 8 فروری کا کچھ نہیں پتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل کسی کو نہیں معلوم, کسی سے بیٹھ کے آپ بات کریں ٹی وی مکالموں میں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں کام, کوئی یہ نہیں کہتا. غوث محمد نیازی صاحب, آپ کی رائے. رائٹ رضا صاحب, رائٹ. بھائی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ لوگوں کو قومی معاملات کے اندر بھی جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا وہ فوقیت ترجیح دے دیتے ہیں آپ. بالکل یہ ٹھیک بڑا سر, انفارچونیٹ ہے, بالکل بڑا ٹھیک مایوس سر. کن ہے. نیازی صاحب آپ کی رائے حضور. جی بالکل, ابھی ایک تو حضرت صدیق صاحب کی تو وہی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے جو ریاست کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے ٹکر لینی ہے اور اس کے کرنا ہے. بالکل رضا ہارون صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں کہ احتجاج کا بھی طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا احتجاج جس سے عام بندے کی زندگی یا ایک مزدور کی زندگی یا ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی متاثر ہو, تو اس کو احتجاج کی ریاست اجازت نہیں دے گی. اور ہم اسی پہ عمل پا رہے ہیں, اور سارے جو اتنے میئرز کر رہے ہیں, اگر کوئی گرفتاریاں جو ڈیٹینشنیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عام زندگی لوگوں کی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے. اور یہی ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو جو ہے کہ معاملات میں نہ دخلیں دے. دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے بسنت کی بات کی. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر, پلیز کنٹینیو نیازی صاحب. جی یہ بسنت کی بات کی انہوں نے. میں سب کہتا ہوں کہ بسنت تو ایک تہوار ہے, منا رہے لوگ. یہ ان کے دور میں جب جلسے جلوس ہوتے تھے اور یہاں ڈھول کی تاب پہ رقص ہوتا تھا, لڑکیاں لڑکے مل کے ڈانس کرتے تھے, تو دھماکے تو اس وقت بھی ہو رہے ہوتے تھے. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آتا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں تو بسنت ہو رہا ہے. یہ پتہ نہیں حضرت صدیق صاحب کو لائر تو ہیں, لیکن پتہ نہیں کس قسم کی مطلب نہ ان میں کچھ سننے کی کوئی ہمت ہے, نہ صحیح پوائنٹ دینے کی, یا نہ کنٹیسٹ کرنے کی کوئی ادا ہے. وزیر ذہن میں وہی عمران خان بھرا ہوئے کہ ہر وقت کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جی نیازی صاحب, جی نیازی صاحب, ہو گیا اس بیچارے کا کیا پتا ہے. دیکھو یہ 8 پتہ ہے تو چھٹی کے علاوہ یہ چھٹی والی دکانیں ساری بند ہوتی ہیں, اور دکانوں بند دکھا کے نہ کہنا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ لوگ وہاں پر ہمت ہے تو اور کسی دن کریں نا, دکانیں بند کر دیتے ہیں. اب چھٹی والے دن دکانیں بند ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج کم زیادہ ہے. اس کو شرم آنی چاہیے.